اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. جو نئے آئے وہ کہہ دے ماشاءاللہ. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. حضور کا لقب کیا ہے؟ امی. امی کا معنی یہ آگے والے نہ بولے، پیچھے والے بولے، جو کبھی کبھی آتے ہیں وہ بولے. امی اس کو کہتے ہیں کائنات میں جس کا کوئی استاد نہ ہو بلکہ خود خدا جس کا استاد ہو. یاد رکھنا، امی کا معنی ان پڑھ کبھی نہ کرنا، بلکہ امی کا معنی یہ ہے کائنات میں جس کا کوئی استاد نہ ہو، خود خدا جس کا استاد ہو، اسے امی کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے وہ ایک ایسا امی ہے جس نے ہر دانش کو بھی چمکا دیا، علم والوں کو بھی چمکا دیا. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک دامان رحمت کے پھول برساتا ہوا آیا. کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. وہ ایک دامان رحمت کے پھول برساتا ہوا آیا. وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا. وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا. وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. اور وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری. حضور رحمت للعالمین ہے. آج لوگ کہتے ہیں جو بندہ سچا ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا کڑوا بھی ہوتا ہے. اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ سچے میرے کملی والے پیغمبر ہیں، اور سب سے زیادہ میٹھی زبان والے بھی ہیں. سب سے زیادہ میٹھی زبان والے بھی کملی والے پیغمبر ہیں. سچے بھی ہیں، میٹھی زبان والے ہیں، کڑوی زبان والے. ہاں، سچا ہونا ایک صفت ہے اور میٹھی زبان والا ہونا دوسری صفت ہے. جو سچا ہو کے کڑوا ہو تو اس میں ایک خوبی ہے، ایک خامی بھی ہے. اور میرے کملی والے پیغمبر سچے بھی ہیں اور نرم بھی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری. وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. سب کہہ دو سبحان اللہ. ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، کہہ دو ماشاءاللہ. انہوں نے بھی نظر نہ لگ جائے، کہہ دو ماشاءاللہ. وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری. وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. وہ ایک دامان رحمت کے پھول برساتا ہوا آیا. یہ دیکھیں نا، طائف کی بستی کے اندر طائف والوں نے جب میرے کملی والے پیغمبر کو زخمی اور لہولہان کر دیا، عذاب کے فرشتے آ گئے. بس آپ حکم دیں، ابھی اس بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. میرے کملی والے پیغمبر فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، مجھے
مجھے اس رب سے بات کرنے دو جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور عرض کرتے ہیں الہ العالمین، آج اگر کسی کا بچہ زخمی ہو جائے، باپ کا اشتعال دیکھا نہیں جاتا، اس کا غصہ دیکھا نہیں جاتا، اے الہ العالمین اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں انہیں صفحہ ہستی سے نہ مٹا دینا۔ اے الہ العالمین اس بستی کے اوپر کہیں پتھر نہ برسا دینا۔ اے الہ العالمین اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور میرے اوپر ایمان لائیں گی۔ وہ ایک دامان رحمت کے پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی، وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا۔ حضور کے سامنے مکہ کے سردار ساری باتیں لے کے کھڑے گئے، جس گھرانے کا رشتہ چاہیں حاضر ہے، جتنا مال و دولت چاہیے حاضر ہے، اور ہمیشہ کے لیے اپنا قائد ماننے کے لیے تیار ہے، حکومت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ اللہ کا پیغام سنانا چھوڑ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر قریش میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند لا کر رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اللہ کا پیغام نہ سناؤں، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں پھر بھی رب کا پیغام سناؤں گا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی، وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک دامان رحمت کے پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک مستی کے ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاء اللہ۔ وہ ایک مستی کے ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی، وہ ایک عالم کے ہر عالم پہ چھاتا ہوا آیا، وہ ایک عالم کے ہر عالم پہ چھاتا ہوا آیا، وہ ایک جہان جو تمام جہانوں پہ چھا گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، وہ ایک عالم کے ہر عالم پہ چھاتا ہوا آیا۔ تو میرے محترم